بالکل سادہ فرما دی ماشاء اللہ جیسے حضرت صاحب ہی کہہ رہے تھے کہ خوبصورت باغ کھلا ہے ماشاء اللہ صوفیاء کا ہے مشائخ اعظام کا. تو ماشاء اللہ اس سائڈ پہ علماء بھی دکھائی دے رہے ہیں. تو میری بات ذرا تھوڑی یادداشت کمزور ہے مجھے نام نہیں یاد رہتے. تو ماشاء اللہ سارے ہی میرے سر کا تاج ہیں کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے. تو میں بس جو ہے نا وہ آپ سب کو سبق ہی سنانے. تو دعا بس کیجئے گا کہ اللہ کرم کرے. بس آپ سب سے ایک ہی گزارش ہے کہ کسی بھی دوست نے پیسے پھینکنے کے لیے نہیں اٹھنا. ٹھیک ہے جی. اللہ آپ کو جناب اس سے ڈبل عنایت فرمائے. لیکن جو ادب ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. حضور نبی علیہ السلام کا یہ بڑوں کا نام لیا جا رہا ہو تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بس بیٹھ کے سنو اس کو. ہاں اگر دل کر بھی رہا ہے تو بڑے طریقے سے اس کو چلا دو آگے. لیکن بس جو ہے نا وہ بیٹھ کے ادب سب سے پہلے ہے حضرت. باقی جو ہے نا وہ بات کی ہے کیونکہ حضرت کتابوں میں بھی بڑا کچھ پڑھا لیکن اس نالائق نے اپنی آنکھوں سے بھی بڑا دیکھا ہے. تو اب بس کچھ اور ہی دل کرتا ہے حضرت جی. یہ نہیں کہ حضرت صاحب بیٹھے ہیں تو میں اس لیے بات کر رہا ہوں. میرا مزاج نہیں اس طرح کا حضرت جی. لیکن جو سچ ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے شہر سیالکوٹ میں نا میرے بڑے محترم ہیں سیٹھ ابراہیم صاحب ان کا نام ہے اور گلوریس کے نام سے ماشاءاللہ سیالکوٹ میں ان کی بہت بڑی فرم ہے. تو جو ان کے والد صاحب تھے نا وہ حضور پیر سید نصیب علی شاہ صاحب کے مرید تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ. تو بڑی غربت تھی اس گھرانے پہ. میں نے تو دیکھا نا بڑوں سے بھی سنا. تو ان کو حضرت نے ایک میرا ٹھیانی شاید عنایت فرمائی تھی. تو اکثر رو کے کہتے ہیں یار تیسری نسل ہے ساڑھے کو ٹھیانی نہیں مکی ہے. تو کیونکہ حضرت جی یا نبی یا نبی نبی تو ماشاء اللہ. تو جو آپ پھینکو گے وہ تو مک جانے ہیں حضرت. اب بس دل کرتا ہے کہ یار کہ تو ٹھیانی مانوی لب جائے. بھائی ضرورت تو ہمیں بھی ہے نا. میں کہوں مجھے نہیں ہے ضرورت مجھے بھی ہے لیکن بس اب کسی سے آس امید نہیں ہے. بس جھولی رسول اللہ پر پھیلائی ہے. دیکھو اور ہم نے سنا ہے کہ بزرگوں سے کہ کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. تو یہ تو پتہ نہیں جس نے یہ کہا وہ اس کے صاحب کون تھے لیکن قربان جاؤں جو ہمارے صاحب ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہیں. تو کبھی والی تو بات ہی نہیں ہے انشاءاللہ. تو بس اب دل کرتا ہے کہ اس میں سے کچھ مل جائے. میں ایک دفعہ لاہور تقریر کرنے جا رہا تھا تو تب میرے پاس مہران گاڑی ہوتی تھی تو میں اکیلا ہی تھا. مجھے اکیلے جانے میں بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ میں نے سنا ہے جب بندہ اکیلا ہوتا ہے تو پھر ساتھ بڑے اور ہوتے ہیں ادھر. تو جب کوئی ہو تو سنا پھر وہ نہیں ہوتے ادھر. تو اس لیے مجھے اکیلے جانے میں بڑا مزہ آتا ہے. اللہ جو میرے پیر و مرشد ہے مجھے سخت ناراض ہوتے ہیں کہ کلیانہ جایا کر. تو بس مجھے جب بندہ اکیلا ہوتا ہے نا پھر ساتھ پتہ نہیں کون کون ہوتا ہے ادھر. تو پھر جب کوئی ہوتا ہے تو پھر کون نہیں ہوتا ادھر. تو وہ میں نے جب مرید کا کراس کیا نا تو آگے ایک بڑے نحیف و نظار سے بابا جی کھڑے تھے. تو آپ کو پتہ ہے کہ مرید کے والا روڈ جو مین ہے اس کو کراس کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. بڑی ٹریفک چل رہی ہوتی ہے بڑی رفتار پر گاڑیاں گزرتی ہیں. تو میری نظر پڑی تو میں نے سائڈ پہ مہران کھڑی کی تو میں نے بابا جی کا ہاتھ پکڑ کے نا تو ان کو جو ہے نا میں نے وہ سڑک کراس کروا دی. تو پتہ نہیں دل میں کیا خیال آیا کہ میں نے ایک شاید 1000 تھا یا 500 کا نوٹ نکال کے نا تو میں نے بابا جی کو پیش کیا. تو مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ وہ ہیں جن کے لیے غالب نے کہا تھا بدل کر بھیس فقیروں کا غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. تو میں نے سمجھا ہے بابے دا پیڑا جا لاچا ہے پیڑا جا کڑتا ہے لیکن اتنی تھی نہیں نا کہ اندر بھی دیکھتا کہ اندر کیا کیا چل رہا ہے حضرت جی. ظاہر آنکھوں کا تو اندھا ہی ہوں نا حضرت جی. تو میں نے بابا جی کو نا وہ 1000 پیش کیا. تو وہ بابا جی کی کیفیت بدل گئی. تو انہوں نے پتہ کیا کیا وہ ہاتھ میں 1000 کا نوٹ رکھ کے نا اس کو اس طرح کیا اور پھونک مارا ہی تو وہ مٹی بن کے اڑ گئی ساری. مجھے کہتے ہیں پتہ نہیں تو کی سمجھے یہی تھی یہی سمجھے. وہ میں جی نس گیا چھڑ کے نس گیا. تو یہ ہم نے کچھ بڑا سمجھ لیا اس کو. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن یہ بڑا کچھ نہیں ہے. اس لیے کوشش کرو کہ حضرت ان رنگوں کو نکالو اپنی محفلوں سے.
ہاں نعت خاں کو دینا، عالم دین کو دینا، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن طریقہ ادب والا ہونا چاہیے، محبت سے پیش کر دو طریقے سے۔ اور داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں حضرت کے فقر کا یہ عالم تھا کہ آپ کے کرتے کو اتنے پیوند لگے تھے، یہ اصل کرتا ختم ہو گیا تھا، پیواندی رہ گئے ہوئے تھے حضرت شیخ ابو الفضل ختلی۔ اور میں کہتا ہوں یار کیا ہوں گے ابو الفضل جنہوں نے سید علی بن عثمان اجویری بنائے، کیا مقام ہوگا۔ تو یہ داتا حضور کشف المعجوب میں لکھتے ہیں اپنے ایک پیر بھائی کے حوالے سے کہ کہتے ہیں مجھے بس کوئی سلسلہ تھا، تو میں نماز فجر پڑھنے کے بعد نا وہ تھوڑا میں بیمار ہو گیا، تو حکیم نے کہا کہ وہ پتے لے کے آنے ہیں جن پہ اوس پڑی ہو، جیسے تریل پئی ہو۔ تو کہتے ہیں میں درخت پہ چڑھ کے نا تو پتے توڑ رہا تھا، تو ادھر سے حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آ گئے۔ تو ظاہر ہے حضرت جی اگر آپ بھی درخت پہ چڑھے ہوں اور حضرت تشریف لے آئے تو آپ نے بھی چھپنا ہے کہ حضرت صاحب نے کہنا بھائی تو سرے سرے درخت پہ چڑھ کے کی کرنے ہیں۔ تو کہتے میں نے بھی خود کو پتوں میں چھپایا کہ حضرت مجھے دیکھ نہ لیں، لیکن کہتے جب حضرت میرے قریب آئے نا تو میں نے حضرت کی آواز سے جان لیا کہ حضرت اس وقت اپنے حال میں نہیں، سیو نہیں میں رانجا سدو ہیر نہ کھو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ پہ رانجا ہوئی۔ کہتے میں سمجھ گیا کہ اس وقت ہیر نہیں ہے، اس وقت کچھ اور ہی ہے۔ اچھا کہتے جب حضرت میرے قریب آئے نا تو حضرت کی یہ آواز میرے کانوں میں پڑی، کیا عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ پورا 1 سال گزر گیا، تو نے مجھے 1 درہم بھی عطا نہیں کیا، میں نے بھی نہیں مانگا ہے، لیکن یہ ہے کہ اب میرے بال اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اگر میں کٹواؤں گا نہیں نا تو تیرے محبوب کی شرح ٹوٹ جائے گی، تو میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتا، اس لیے 1 روپیہ دے دے تاکہ میں اپنے بال کٹوا لوں۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں کہ جب حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان سے یہ مصرع ادا ہوا نا تو حضرت اس درخت کے نیچے آ چکے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا، وہاں آ کر یہ فکر ادا ہوا میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتا، کیونکہ ہمارا مسلک یہی ہے جیو میرے دکھ وچ را دی میں سکھ نو چلے پاواں۔ ہاں حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے بازار میں تلوار لہراتے ہوئے پوچھ رہے ہیں ہے کوئی علی سے یہ تلوار خریدنے والا؟ اگر علی کے پاس اپنا تیبند خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی یہ تلوار نہ بیچتا حضرت۔ ہاں کیا حضرت پیسے نہیں تھے؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اگر حضرت مریم کے لیے پھل آ سکتے ہیں تو کیا مولا علی کے لیے تیمد نہیں آ سکتا؟ لیکن کیا تھا جی وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ چلے پاؤں حضرت۔ یہ ان کا مسلک ہے حضرت جی۔ وہ کہتے ہیں فکرہ تب ادا ہوا جب میں اس درخت کے اوپر تھا اور حضرت نیچے تھے، یا اللہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہا، نہیں مجھے نہیں چاہیے کوئی بھی، جو تیری خوشی ہے وہ میری خوشی ہے، لیکن اب بات ہے تیرے محبوب کی شرح کی، اگر نہیں کٹواؤں گا تیرے محبوب کی شرح ٹوٹے گی، یا اللہ 1 روپیہ دے دے تاکہ میں بال کٹوا لوں۔ کہتے ہیں حضرت نے جو مصرع ادا فرمایا نا تو جس درخت کے وہ نیچے تھے میں اوپر تھا، قدرت الہی کے سارے کا سارا درخت ہی سونے کا بن گیا۔ کشف المعجوب شریف بیان کر رہا ہوں، لیکن قربان جاؤں حضرت بونا بابے ہوتے بھی۔ آپ فرماتے ہیں حضرت نے ایک پتا توڑا درخت سے نا، ایک پتا توڑا اور پتا ہاتھ میں لے کے آسمان کی طرف منہ کر کے عرض کرتے ہیں ہن اسی منہ کو گال بھی نہیں کٹ سکتے پھر وہ پتا پھینک کے چلے گئے حضرت جی، نکلو یار ان کا نکلو اور اپنے بڑوں والا رنگ لے کے آؤ یار، لوکاں دے دیتے مک جاندے جو خدا دی قسمیں مک جاندے۔ آؤ ہن چولی در رسول اللہ تے پھیلائی حضرت۔ ہاں مجھے بھی لوڑ ہے حضرت جی، مجھے بھی ضرورت ہے، ہاں میں نے بھی گاڑی بڑی کرنی ہے اپنی، لیکن اس طرح نہیں کرنی میں نے کوئی بھی، ادھر سے خواہش امید ہے کوئی لب جائے حضرت۔ اور چھوڑو یار یہ لالچ کا دامن، گولی مارو ان سارے معاملوں کو۔ ایک باری میں پڑھا میں لاجپالاں دے لڑ پھر کیوں نہیں موڑتا، تھلے بہ پائی اپنی تھدی اپنی جیب وچ رکھ، یار ایک بات کرو، میرے پلے بھرے رہندے بھائی، اس کو کہا نیچے بیٹھ ہوئے، میں حضور کا نام لے رہا ہوں، چپ کر کے نیچے بیٹھ، اپنے پاس رکھ اپنی تھدی۔ آتے ہیں حضرت ادھر سے کیوں نہیں آتے؟ یار دیکھو یار سارے کافر ہمارے خلاف اکٹھے ہو گئے، ہم نے کب بیدار ہونا یار، کدوں اٹھنا ہے ایسی ہوں حضرت؟ اور خود نہیں اٹھا جاتا حضرت، وہی اٹھتا ہے جس کو حضور اٹھاتے ہیں حضرت جی۔ ہاں
میرا ایک دوست مجھے کہنے لگا جی تھی سنی جہاد نہیں کرتے. میں نے کہا ہم یہ چندوں چندوں سے جہاد نہیں کرتے. خدا کی قسم جس دن ہمیں مدینے سے آرڈر آ گیا نا تو ہم نے کشمیر فتح کیے بغیر نہیں آنا. یا وہاں ہماری قبریں بنیں گی یا کشمیر فتح.